کبھی کبھی میری روح کے زندانوں میں قید محبت کے گونگے بہرے لمحے چیخ پڑتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ اس میں گواہوں سے زیادہ خدا کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ حضرت علی: کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگیں، اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ زندگی ایک طرف طویل ہے تو دوسری طرف لمحوں میں گزر جانے والی۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ اسے پسندیدہ لوگوں اور خوشگوار مصروفیات کے ساتھ گزارا جائے۔ ہماری کتنی ہی خواہشات میں ہماری ہلاکت کا سامان ہوتا ہے، اس لیے قدرت انہیں پورا نہیں کرتی اور ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو شکوہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ ابن ماجہ۔ اپنی اولاد کو سہولتیں نہیں، بہترین تربیت دو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ اشفاق احمد۔ خاص لوگوں کو زندہ انسان میں وہ خوبیاں نظر آتی ہیں جو عام لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد یاد آتی ہیں۔ بھیڑ کو باغ نہیں، صرف گھاس یاد آتی ہے۔ روسی کہاوت۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ زخم سل جانے سے داغ مٹتے نہیں۔ 3 چہرے انسان کبھی بھی نہیں بھولتا: مشکل میں ڈالنے والا، مشکل میں چھوڑنے والا اور مشکل میں ساتھ دینے والا۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ رب العزت اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 935۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ صبر تہذیب ہے محبت کی، وہ سمجھتے ہیں بے زباں ہوں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد یا آپ کے بہن بھائی قرآن مقدس پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے۔
اور اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو اپنے خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ تیسرے نمبر پر، اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو میرا گھرانہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اچھے لوگ ہیروں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے بہت دور چلے جائیں گے۔ بہترین کی تلاش میں بہتر کو مت کھو دینا۔ اللہ کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے میرے اللہ کی۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون نہ سمجھ ہی رہتے تو اچھا تھا۔ الجھنیں بڑھ گئیں جب سے سمجھدار ہوئے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اسے دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت علی: کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے، پھر چاہے وہ دل مومن کا ہو یا کافر کا۔ اللہ سے قریب کر دینے والا غم دور کر دینے والی خوشیوں سے بدرجہ بہتر ہے۔ واصف علی: اے راز کے طالب، اس حقیقت کو سمجھ، اگر تجھ میں درد ہے تو جان لے تجھے رب کا پتہ مل گیا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ تم زمین پر نہیں رہتے، تم اس پر گزر رہے ہو۔ جب آپ طوفان سے باہر نکلیں گے تو آپ پہلے جیسے وہ پرانے شخص ہرگز نہیں رہیں گے جو کہ طوفان میں داخل ہونے سے پہلے تھے۔ بس یہی طوفانوں کی کل داستاں ہے۔ نگاہوں کی پاکیزگی بارش کے پانی کی طرح ایمان کے شجر کو سرسبز رکھتی ہے، جبکہ بدنگاہی دیمک کی طرح دوسروں کی نقل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہی ملے گا جو انہیں ملا ہے۔ آپ کی صورت، صحت، زندگی، موت، کسی پر آپ کا اختیار نہیں۔ زندگی اور موت کے درمیان آپ کے اختیار میں اگر کچھ ہے تو وہ ہے وقت، اور آپ کا رویہ ان کا درست استعمال کریں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔